حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ آج ہم پڑھیں گے اصطلاحات۔ اصطلاحات کا لفظ سن کر پریشان نہیں ہونا، یہ کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں، خاص الفاظ ہوتے ہیں جو کتاب میں آتے ہیں، اور جس علم کو پڑھا جا رہا ہے اس علم میں یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے، اس لیے ان کو معلوم کرنے سے آگے کتاب کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹرمینالوجیز، بالکل ان اصطلاحات کو ذہن نشین کیجئے گا، ان کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ پہلی اصطلاح حرکت۔ کتاب میں جہاں پر یہ لفظ آئے گا حرکت، تو اس کا مطلب ہوگا زبر، زیر یا پیش۔ زبر کو بھی حرکت کہتے ہیں، زیر کو بھی حرکت کہتے ہیں، پیش کو بھی حرکت کہتے ہیں، اور ان تینوں کو ملا کر کہتے ہیں حرکات ثلاثہ، تینوں حرکتیں۔ ایک تو ہماری زبان کی حرکت ہے نا، کوئی بچہ غلط کام کرے تو کہتے ہیں او غلط حرکت نہ کر، وہ اور حرکت ہے۔ اور ایک عربی گرامر کے اندر جو حرکت کا لفظ آئے گا، اور صحیح لفظ ہے حرکت، حرکت را کے زبر کے ساتھ، حرکت زبر زیر یا پیش کو کہتے ہیں، اور ان تینوں کے مجموعے کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ جس لفظ پر حرکت ہوگی، جس حرف پر حرکت ہوگی، اس حرف کو متحرک کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ متحرک۔ آپ اپنے اپنے طور پر اس لفظ کو اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر لفظ ہے ذالکا، ذالکا میں زال، لام، کاف، یہ تین حرف ہیں۔ لام کو لے لیں، لام کے نیچے زیر ہے، اس زیر کو کیا کہیں گے؟ حرکت، اور لام کو کیا کہیں گے؟ متحرک۔ اسی طرح ذالکا کا جو کاف ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، اس زبر کو کہیں گے حرکت، اور کاف کو کہیں گے متحرک۔ تو زبر، زیر اور پیش کو کہیں گے حرکت، اور ان کے مجموعے کو، کمبینیشن، ان کے مجموعے کو کہیں گے حرکات ثلاثہ، اور جس حرف پر یہ حرکتیں ہوں گی اسے کہیں گے متحرک۔ یہ ایک اصطلاح ہو گئی۔ دوسری بات، سکون۔ سکون جزم کو کہتے ہیں۔ سکون کا مطلب ہوتا ہے سکون کرنا، اور جب کسی حرف پر کوئی حرکت نہ پڑھی جائے تو گویا کہ وہ سکون میں ہوتا ہے۔ جیسے الحمد، الحمد، لام پر کوئی حرکت نہیں ہے تو لام کے اوپر کیا ہے؟ سکون، اور اسی طرح اسے جزم بھی کہتے ہیں۔ تیسری بات، فتحہ یا نصب۔ فتحہ، فا، تا، ہا اور گولہا، فتحہ یا نصب، نون، صاد، با، زبر کو کہتے ہیں۔ کسرہ یا جر، زیر کو کہتے ہیں، اور ضمہ یا رفع، پیش کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ان تینوں کے مجموعے کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، اور الگ الگ ایک ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور ان کا ایک خاص نام بھی ہے، یعنی اگر زبر ہوگا تو اسے فتحہ یا نصب کہیں گے، زیر ہوگا تو اسے کسرہ یا جر کہیں گے، اور پیش ہوگا تو اسے ضمہ یا رفع کہیں گے۔ یہ ایسی ہے جیسے کسی کے بچے ہوں تو ان بچوں کا نام، ان بچوں کو کہیں گے اولاد، بیٹے بیٹیاں سب اس میں آ گئے، اولاد۔ اب ان بچوں کے الگ الگ نام بھی ہوتے ہیں، کسی کا نام زید ہے، کسی کا نام بکر ہے، کسی کا نام حامد ہے، کسی کا نام خالد ہے۔ تو اسی طرح زبر، زیر، پیش، ان میں سے ہر ایک کو حرکت بھی کہتے ہیں، اور ان کے الگ الگ خاص خاص نام بھی ہیں۔ زبر کا نام فتحہ، زیر کا نام کسرہ، پیش کا نام ضمہ۔ اسی طرح ایک اور نام بھی ہے، زبر کو نصب بھی کہتے ہیں، زیر کو جر بھی کہتے ہیں، اور پیش کو رفع بھی کہتے ہیں۔ یہ تو ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کی بات تھی۔ اگر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوں
تو انہیں کہتے ہیں تنوین. تا نون واو یا نون، تنوین. دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں. جیسے خالدن فیہا، خالدن، دال کے اوپر دو زبر ہیں تو ان دو زبروں کو کیا کہیں گے؟ تنوین. اسی طرح خوفین، فا کے نیچے دو زیریں ہیں، انہیں کہیں گے تنوین. تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں کسی حرف کے اوپر تو انہیں ادا کرتے وقت نون کی آواز پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر با کے اوپر دو زبر ہوں تو یوں ادا کریں گے بن. اب دو زبر ادا کرتے وقت نون کی آواز پیدا ہوئی. اسی طرح زیر کو ادا کریں، با کے نیچے دو زیریں ہوں تو ادا کریں گے بن. اس میں بھی آخر میں نون کی آواز پیدا ہوئی. اسی طرح اگر دو پیشیں پڑھیں تو یوں پڑھیں گے، با کے اوپر دو پیش، بن. یعنی جب دو زبر، دو زیر اور دو پیش پڑھی جائیں تو آخر میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے. اس نون کو کہتے ہیں نون تنوین. یہ نون تنوین آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا. عموماً نون تنوین صرف آواز میں پیدا ہوگا، لکھا ہوا نہیں ہوتا. ہاں بعض خاص کنڈیشنز کے اندر وہ تحریر میں آ جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہم اس بحث میں نہیں جاتے. ہمیں تو فقط ابھی یہ معلوم کرنا ہے کہ نون تنوین کیا ہوتا ہے. یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو ادا کرتے وقت، یعنی تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں نون تنوین. آگے جی آپ نے پڑھا تھا زبر کو کہتے ہیں فتحہ. مثلا با کے اوپر زبر ہے، با زبر با، تو اس با کے اوپر جو زبر ہے اسے کہتے ہیں فتحہ. اور با کو کہتے ہیں مفتوح. مفتوح اس حرف کو کہیں گے جس کے اوپر فتحہ آئے. اسی طرح زیر کا آپ نے نام پڑھا کسرہ، جس حرف کے اوپر زیر آئے اسے کہیں گے مکسور. اسی طرح جس کے اوپر پیش ہو، پیش کو کہتے ہیں ضمہ، اور جس کے اوپر پیش ہو تو اسے کہیں گے مضموم. اسی طرح جس کے اوپر سکون ہو، سکون کو، جزم کو تو سکون کہتے ہیں، لیکن جس حرف کے اوپر جزم یا سکون ہو اسے کہیں گے ساکن یا مجزوم. جیسے آپ نے پڑھا تھا زبر، زیر یا پیش کو کہتے ہیں حرکت، اور جس حرف پر زبر، زیر، پیش آئے اسے کہتے ہیں متحرک. اور زبر کو، زبر کا خاص نام ہے فتحہ. کسی حرف پر زبر آئے تو اس حرف کو کہیں گے مفتوح. زیر کا نام ہے کسرہ، جس حرف پر زیر ہو اسے کہیں گے مکسور. پیش کا نام ہے ضمہ، جس حرف کے اوپر پیش ہو اسے کہیں گے مضموم. اور جزم کو کہتے ہیں سکون، جس حرف پر سکون آئے تو اسے کہیں گے ساکن. یہاں تک امید ہے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ معلوم ہو گیا ہوگا. آگے یہ بات سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے عام نام اور ایک ہوتا ہے خاص نام. مثال کے طور پر میں کہوں انسان تو یہ عام ہے، اور اگر میں کہوں زید تو یہ خاص ہے. عربی زبان میں عام اسم کو، عام نام کو خاص بنانے کے لیے مخصوص طریقے ہیں. تو کسی عام نام کو خاص بنانے کو کہتے ہیں تعریف. عام نام کو کہتے ہیں اسم نکرہ، اور خاص نام کو کہتے ہیں معرفہ. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے انسان، یہ عام ہے، کسی بھی انسان پر بولا جاتا ہے. اس کو آپ نے کسی خاص کے لیے بولنا ہو تو اس پر ال لگا کر کہہ دیں الانسان. الانسان کا مطلب خاص انسان، یہ معرفہ ہو جائے گا. تو معرفہ میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے اور نکرہ میں عمومیت ہوتی ہے.
تو نکرہ کو یوں سمجھیے دوسرے الفاظ میں کہ نکرہ عام ہوتا ہے اور معرفہ خاص ہوتا ہے. پھر نکرہ یعنی عام کو جب خاص یعنی معرفہ بنانا ہو تو اس بنانے کے عمل کو کہتے ہیں تعریف، یعنی نکرہ کو معرفہ بنانا. اور اگر کسی نام کو نکرہ بنانا ہو، معرفہ سے نکرہ کی طرف لے کر جانا ہو، تو اس کو کہتے ہیں تنکیر، نکرہ بنانا. جیسے ایک لفظ ہو الانسان، جس کی مراد ہو خاص انسان، اس سے آپ شروع سے ال ہٹا دیں تو بن جائے گا انسان، اور اس سے کوئی سا انسان مراد ہوگا، تو آپ نے خاص کی بجائے اس کو عام میں لے کر عام بنا دیا. اسے کہتے ہیں تنکیر. یعنی اگر عام سے نکال کر خاص میں لے جائیں تو یہ تعریف ہو جائے گی، اور اگر خاص سے نکال کر عام میں لے آئیں تو یہ تنکیر ہو جائے گی. ایک لفظ ہے کتاب، اس کے اوپر آپ ال لگائیں تو یہ بن جائے گا الکتاب. اگر خالی کتاب ہو تو کوئی سی کتاب ہو سکتی ہے، اور اگر ال لگا دیں الکتاب تو اس کا معنی ہوگا خاص کتاب. اب یہ جو ال لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس میں خصوصیت پیدا ہو گئی، معنی خاص بن گئے، تو اس ال کو کہتے ہیں لام تعریف. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس ایکشن کو کہتے ہیں تعریف، یعنی نکرہ سے معرفہ کی طرف لے جانا، یہ تعریف ہو گیا. اور جو حرف لگایا گیا ہے اس حرف کو کہتے ہیں لام تعریف. اور الکتاب میں کتاب پر ال لگا ہے، ال تو ہو گیا لام تعریف. کتاب کو کہیں گے معرف باللام. معرف باللام وہ اسم جس پر لام تعریف داخل کیا گیا ہو. توجہ فرمائیے، یہ جو اصطلاحات آپ سن رہے ہیں، ان اصطلاحات میں آپ کو بتلاؤں گا کہ بنیادی اصطلاحات کون سی ہیں جو آپ نے یاد کرنی ہے. آپ پریشان نہ ہوں، نظر سے سب گزار لیں، لیکن جو اہم ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دوں گا، وہ آپ ضرور یاد کیجئے گا. آگے وحدت. وحدت کسی لفظ کے ایک ہونے کو کہتے ہیں. مثلا رجل، رجل ایک مرد، انسان ایک انسان، کتاب ایک کتاب. تثنیہ سا کے ساتھ تثنیہ. تثنیہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کا دو ہونا سمجھا جائے. جیسے رجلان دو مرد. جمع کسی لفظ کا ایسا ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں، تین یا تین سے زیادہ. جیسے رجال تین یا تین سے زیادہ مرد، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا کہ عام جو لغات کی ہم گرامر پڑھتے ہیں، انگلش گرامر، اردو گرامر، کسی بھی زبان کی گرامر، تو اس میں ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتا ہے. واحد یعنی سنگولر، جمع یعنی پلورل. عربی زبان میں واحد کو ایک کہتے ہیں اور جمع تین سے سٹارٹ ہوتی ہے. درمیان میں جو دو کا عدد ہے، عرب لوگ اسے نہ ایک کہتے ہیں نہ جمع کہتے ہیں. ان کے نزدیک جمع تین سے آغاز ہوتا ہے جمع کا، اور واحد ایک کو کہتے ہیں. تو دو کے لیے انہوں نے الگ سے لفظ بولا ہے، الگ سے لفظ رکھا ہے جسے کہتے ہیں تثنیہ. تثنیہ دو کو کہتے ہیں. تو گویا ان کے نزدیک تین الفاظ کہلائیں گے، ایک واحد، دوسرا تثنیہ اور تیسرا جمع. اگر کوئی لفظ ایک شے بتلا رہا ہو تو اسے کہیں گے واحد. اگر دو چیزیں بتلا رہا ہو تو اسے کہیں گے تثنیہ، اور اگر تین چیزیں بتا رہا ہو تو اسے کہیں گے، تین یا تین سے زیادہ چیزیں بتا رہا ہو تو اسے کہیں گے جمع. ایک اور لفظ ہے آگے اسم جمع. اسم جمع اسے کہتے ہیں کہ لفظ واحد کی صورت میں ہو، بظاہر واحد ہو لیکن اس کے معنی جمع والے ہوں. یعنی ظاہر کے اعتبار سے، الفاظ کی ترتیب کے اعتبار سے وہ
واحد کی طرح کا ہے، واحد جیسا ہے، لیکن اس کے معنی جماعت والے ہیں، تو اسے کہتے ہیں اس میں جمع. جیسے قوم، قوم یہ واحد کی طرح کا ہے. آپ کو یہ کتاب آگے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ واحد کی طرح کیسے ہے. اس کے الفاظ 3 حرف ہیں اس میں، قاف واو میم. قوم فعل کے وزن پر، یہ وزن بھی آگے آئے گا انشاءاللہ. تو یہ واحد ہے، واحد کا وزن ہے، واحد کا لفظ ہے. لیکن جب اس کے معنی میں غور کریں تو ایک شخص کو قوم نہیں کہتے، زیادہ لوگوں کو قوم کہتے ہیں. معنی اس کے جماعت والے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اس میں جمع. تذکیر زال کے ساتھ. تذکیر کا مطلب ہوتا ہے مذکر بنانا جو میل کے لیے استعمال ہو، اور تأنیث آخر میں سا، تأنیث جس کا مطلب مؤنث بنانا جو فیمیل کے لیے استعمال ہو. عربی زبان کے کل 29 حروف ہیں. 29 حروف کو کہتے ہیں حروف تہجی. حروف تہجی، الف با تا ثا جیم سے لے کر یا تک، انہیں کہتے ہیں حروف تہجی. حروف علت، حروف علت کہتے ہیں 3 حرفوں کو، الف واو یا. جیسے انگلش میں واول حروف ہوتے ہیں، بس اسی طرح کا استعمال ان حروف کا بھی ہوتا ہے، الف واو یا. ان کو اگر مجموعی طور پر یاد رکھنا ہو تو یوں یاد کر لیں، وائے. وائے کا مطلب ہوتا ہے افسوس. وہ شاعر کا شعر ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. افسوس، ناکامی، اپنی ناکامی پر اظہار افسوس کر رہا ہے. اللہ اکبر. جی اردو میں وائے، وائے سے یاد رہے گا حروف علت کیا ہیں. تو حروف علت 3 ہیں، الف واو اور یا. حروف صحیح، 3 حروف علت کو نکال کر حروف تہجی کے باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف صحیح ہیں. تو 29 میں سے 3 نکال دیں، باقی 26 حروف حروف صحیح ہیں. حمزہ، ایک حمزہ تو وہی ہے جو حروف تہجی کے آخر میں، بالکل آخر میں آتا ہے. حروف تہجی کا ایک حرف ہے. اسی طرح اگر الف ڈال کر اوپر یا نیچے زبر زیر یا پیش ڈال دیں یا اس پر جزم ڈال دیں تو یہ الف بھی حمزہ ہو جاتا ہے. اس کو حمزہ کی طرح ہی پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر الف ہے، اس کے اوپر اگر زبر آ جائے تو پڑھیں گے آ. دیکھیں حمزہ کی آواز نکل آئی. اگر زیر ڈالیں تو پڑھیں گے ای، حمزہ کی آواز نکل آئی. پیش ڈالیں پڑھیں گے او، حمزہ کی آواز نکل آئی. اسی طرح اگر اس پر جزم ڈال دیں، ر سن، ر سن، الف کے اوپر جزم اور سکون ڈالا گیا ہے تو یہ بھی حمزہ ہے. الف وہی ہوگا جس پر زبر زیر پیش اور سکون نہ آئے. جیسے آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں ہے مالک یوم الدین. مالکی، میم کے بعد الف ہے، اس الف پر زبر زیر پیش سکون جزم کچھ بھی نہیں ہے، اسے کہیں گے الف. اور اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون و جزم میں سے کوئی آ جائے تو یہ الف حمزہ بن جائے گا. جی الف ہمیشہ زبر زیر پیش سکون سے خالی ہوتا ہے، اور اگر زبر زیر پیش الف پر ڈال دیں تو وہ حمزہ بن جائے گا. حمزۃ الوصل، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا. حمزۃ الوصل اس حمزہ کو کہتے ہیں جو درمیان میں آ جائے تو گر جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں ہے ذالک الکتاب.
اب اسے دیکھیں تو ایک لفظ ہے ذالکا اور دوسرا لفظ ہے الکتاب. اب الکتاب لام سے پہلے حمزہ آیا ہے، الف جس کے اوپر زبر ہے، لیکن جب اس کو ہم نے پڑھا ذالکا کو الکتاب کے ساتھ ملایا تو یہ بن گیا ذالک الکتاب. تو کاف کو ہم نے لام کے ساتھ ملا دیا اور حمزہ پڑھنے میں نہیں آیا. اس حمزہ کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. جو درمیان میں آ جائے اگر دو لفظوں کے تو وہ گر جائے، وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. ہماری اصطلاحات مکمل ہو چکی ہیں. سرسری طور پر ایک نظر اصطلاحات پہ ڈالیے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ ساتھ آپ لکھتے رہیے گا. زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ حرکتیں آئیں انہیں متحرک کہتے ہیں، اور ان تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں. اگر کسی حرف پر جزم آئے تو اس جزم کو سکون کہتے ہیں، اور حرف کو ساکن یا مجزوم کہتے ہیں. اگر کسی حرف پر زبر آ جائے اس زبر کو فتحہ یا نصب کہتے ہیں، اور حرف کو کیا کہیں گے؟ مفتوح. اگر کسی حرف پر زیر آ جائے تو اس زیر کو کسرہ یا جر کہتے ہیں، اور اس حرف کو کہیں گے مکسور. اگر کسی حرف پر پیش آ جائے تو اسے ضمہ یا رفع کہتے ہیں، اور اس حرف کو کہیں گے مضموم. دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہو اسے نون تنوین کہتے ہیں. اصطلاحات میں ایک بات مزید ہے، وہ ہے شد. شد اسے کہتے ہیں کہ علامت جس کے 3 دندے ہوتے ہیں اور حرف کے اوپر ڈالی جاتی ہے اسے شد کہتے ہیں. جیسے اللہ کے لام کے اوپر 3 دندوں والا شد ہے، اور جس حرف پر شد آئے اسے مشدد کہتے ہیں. جیسے اللہ کا لام مشدد ہوگا. تعریف، کسی اسم نکرہ یعنی عام کو معرفہ یعنی خاص بنانا. تنکیر، کسی اسم نکرہ یعنی عام کو کسی اسم معرفہ یعنی خاص کو نکرہ یعنی عام بنانا. لام تعریف، جو کسی اسم پر لگایا جاتا ہے، جیسے الکتاب میں معرف باللام، وہ اسم جس پر لام تعریف داخل ہو، جیسے الکتاب. وحدت، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے، اس وقت اس اسم کو واحد یا مفرد کہیں گے، جیسے رجل، ایک مرد. تثنیہ، کسی اسم کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دوسری چیزیں سمجھی جائیں، جس سے 2 چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجلانی، 2 مرد. اس صورت میں اس اسم کو مثنیٰ یا تثنیہ کہیں گے. جمع، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے 2 سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجال، 2 سے زیادہ مرد. ایسے لفظوں کو جمع یا مجموع کہتے ہیں. اسم جمع وہ لفظ ہے جو بظاہر لفظ مفرد ہو مگر ایک جماعت پر بولا جائے، جیسے قوم، راحتن، گروہ، جماعت. تذکیر، کسی اسم کو مذکر بنانا یا کسی اسم کا مذکر ہونا. تانیث، کسی اسم کو مؤنث بنانا یا کسی اسم کا مؤنث ہونا. حروف تہجی، الف با سے لے کر یا تک کے کل حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. حروف علت، الف، واو اور یا کو حروف علت کہتے ہیں. حروف صحیح، حروف علت کے سوا بقیہ حروف تہجی کو حروف صحیح کہتے ہیں. حمزہ، ایک حمزہ تو وہی ہے جو حروف تہجی کا ایک حرف ہے، دوسرے وہ الف جو متحرک ہو یا جزم والا ہو، یہ حمزہ کہلاتا ہے.
جزم والے الف پر اکثر اور متحرک پر بعض اوقات حمزہ لکھ بھی دیتے ہیں. را سن کے الف پر حمزہ لکھ دیتے ہیں، آمارا کے الف پر حمزہ لکھ دیتے ہیں. حمزۃ الوصل کسی لفظ کے شروع کا وہ حمزہ جو ماقبل سے ملنے کی حالت میں تلفظ سے ساقط ہو جائے، جیسے الکتاب کا حمزہ ورق الکتاب میں. توجہ فرمائیے، اس میں آپ نے صرف چند چیزیں یاد رکھنی ہیں. اگر سب یاد ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن سب یاد کرنا مشکل ہو تو آپ چند اہم چیزوں کو یاد کر لیجئے گا. آپ انہیں نوٹ فرما لیں. حرکت، متحرک، سکون، فتحہ، کسرہ، ضمہ، تنوین، نون تنوین، مفتوح، مکسور، مضموم، وحدت، تثنیہ، جمع، اسم جمع. بس انہیں یاد کر لیجئے گا. پھر دوبارہ بتاتا ہوں. حرکت، متحرک، سکون، فتحہ، کسرہ، ضمہ، تنوین، نون تنوین، مفتوح، مکسور، مضموم، وحدت، تثنیہ، جمع. ماشاءاللہ یہ بہت ضروری ہیں، اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں. آپس میں ایک دوسرے کو سنا دیں، ایک ایک دو دو کے گروپس بن جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کر لیا کریں. انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی آسانی فرما دیں گے انشاءاللہ.